جی جناب اعظم سیف صاحب، ہاں جی، آپ کا سوال کیا تھا وہ آپ مجھے بتلا دیجیے، کون سا سوال جناب؟ کیونکہ آپ نے اپنی ایک آڈیو سینڈ کری ہے مجھے، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ اسلام کے حقیقی ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ حقیقی اسلام سے تعلق رکھتے ہو۔ اس کے اوپر میں نے کہا جی ہاں رکھتے ہیں، تو آپ نے جو کہا نا پھر وہ ایک حدیث کے اوپر کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس حدیث کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے نا؟ یہی تو سوال ہے نا آپ کا میرے سے۔ جی آپ اعظم سیف صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں، اور مرزا غلام قادیانی صاحب کی جناب طرح۔ آپ کی آڈیو میرے پاس سیو ہے، آپ جی کہیں گے تو میں آپ کو جو ہے نا وہ سینڈ جی کر دوں گا۔ تھوڑی اور تھوڑی برائے کرم آپ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی آڈیو مجھے سینڈ کر دیں، میں آپ کی اسی آڈیو کے ساتھ اور آپ کا وہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے گروپ کے اندر، میں دونوں کو ملا کر جو ہے نا وہ سینڈ کر دوں گا۔ آپ پھر مجھے بتا دینا کہ کیا میں نے جھوٹ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے۔ کیا آپ کا سوال نہیں ہے ترمذی کی حدیث کے اوپر میرے سے کہ آپ بتلاؤ اس روایت میں سارے راوی صحیح ہیں، کس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے جو تم اس حدیث کو مانتے نہیں ہو؟ آپ کا سوال ہے کہ نہیں ہے میرے سے یہ؟ ایک ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی صبر کر کے تھوڑا سا موقع دیں گے بولنے کا۔ جناب اعلیٰ جب میری بات پوری ہو جائے گی تو تبھی تو آپ کا موقع آئے گا۔ میری بات پوری ہو گئی ہے، اب آپ بول سکتے ہیں۔ جی میں اب آڈیو سنانے لگا ہوں آپ کو، اور شاید آپ کو آواز آئے کہ نہیں، لیکن ریکارڈنگ میں آ جائے گی، ذرا ایک منٹ رکیے گا۔ ملا جی میں یہ جو اب حدیث میں مجھے جو کیا ایک پتا آیت کون سی بیان آڈیو پڑھی چلائیں گئی۔ گے؟ جی آپ ذرا تھوڑا سا صبر کر وہ لیں۔ وہ 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 آڈیو چلانا جس میں آپ نے کہا تھا کہ آپ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود کو حقیقی اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تو آپ بتلائیں آپ کا کیا کہنا ہے اس حدیث کے اوپر، وہ آپ مجھے آڈیو چلانا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا صبر کر لیں، میں ذرا یہ ایک جی آڈیو جی سنا دوں۔ ضرور، جی جی ضرور 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 ضرور۔ ایک ملا نہیں، وہ جی میں والی یہ جو آڈیو چلانا حدیث جو میں نے کہا ہے آپ سے، جس میں آپ کا سوال ہے، کیونکہ آپ منکر ہیں اس بات کے کہ آپ نے ایسی بات ہی نہیں کہی ہے۔ ملا جی میں یہ جو حدیث میں جو ایک آیت بیان پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لم ہلو یکون الذین کفروا، ٹھیک ہے جی، ہلو تو اسی کے ساتھ میں جو ایک ہے نا منٹ وہ پڑھا ذرا۔ گیا ہے ان الذین عند اللہ حنفیہ مسلمہ۔ جی، مجھے تو وہ میں یہ وائس کی آیت آواز تلاش، نہیں آ رہی ہے ادھر سے۔ جی آپ کو آواز نہیں آ رہی، لوگوں کو آواز جا رہی ہے، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ تو نہیں، لوگوں کو آواز جا رہی ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کون سی آڈیو چلا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بتا مجھے دیتا ہوں تو میں کون سی آڈیو چلا رہا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیں ذرا 2 منٹ۔ نہیں، مجھے تھوڑا سا یہاں بول کر بتلا دینا کہ میں والی آڈیو چلا رہا ہوں وہ تاکہ مجھے پتا تو چل جی جائے۔ وہ آڈیو میں خود سن لوں تو پھر آپ کو وہ مجھے یاد ہو جائے گی نا، تو پھر میں آپ کو سنا دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، جی تھوڑا سا 1 منٹ، چلائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جی آپ ضرور، جب بولیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ملا جی جی ٹھیک میں ہے۔ یہ جو حدیث میں جو ایک آیت بیان پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لم یکون الذین کفروا، ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ میں جو ہے نا وہ پڑھا گیا ہے ان الذین عند اللہ حنفیہ مسلمہ۔ تو میں یہ آیت تلاش کر رہا ہوں کلام پاک میں، تو یہ مجھے مل نہیں رہی ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو بتلا دیں مجھے کون سی صورت میں ہے۔ ملا جی میں یہ جو جی اعظم صاحب آپ نے آڈیو مجھے سینڈ کی، اور آپ نے ترمذی شریف کی حدیث پیش کی، اور آپ نے کہا جی ملا جی یہ، حالانکہ آیت بھی آپ نے غلط پڑھی تھی، لم یکونو آپ نے پڑھا تھا، بہرحال لم یکن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا بہرحال تو آپ نے کہا جی یہ والی آیت جو ہے، اور اس کے اندر ہے انا ذات دین عند اللہ الحنفیہ، ٹھیک ہے، یہ والے الفاظ مجھے نہیں مل رہے سورہ بینہ کی آیت کے اندر سے، تو یہ والے الفاظ مجھے دکھا دیں۔ میرا آپ سے یہ سوال جی ہوا تھا کہ بھیا یہ تو سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو حقیقی اسلام احمدیہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اعظم سے؟ جی ہاں جی جی ہاں جی، جی بالکل جی بالکل۔ بالکل کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا جب آپ حقیقی اسلام والے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تو یہ تو مجھے پھر آپ سمجھائیں نا۔ آپ کے نزدیک تو ہم لوگ کافر ٹھہرے اور غیر مسلم ہیں، بالکل ہمارا تو تعلق بھی نہیں ہے، اور تو جی جی، جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال یہ اب آپ کی طرف سے ہوا میرے اوپر، ہے نا؟ کون یعنی سا؟ جو سوال میں نے آپ سے کیا تھا یہی سوال، جی بھائی میں نے سوال آپ سے کیا تھا کہ مجھے سورہ بینہ میں یہ الفاظ دکھا دیجیے جی جی آپ، یہ مجھے تو آپ نے کہا کہ بھائی ہاں ابھی سنیں گے، ابھی ابھی تو سن تو آپ لیں، نے ابھی ادھر میری بات سنیں، میری ادھر تو تقریر بات ابھی تو جاری سنیں تھی، میری میں ابھی پچھلی ساری اچھا گفتگو، تقریر کر رہے ہیں جی آپ؟ جی میں تقریر ابھی کر رہا ہوں پچھلی کون سی گفتگو؟ یہ گفتگو تو اسٹارٹ ہی یہیں سے ہوئی تھی۔ جی جی میں بتاتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کی تھی کہ یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نبی نہیں ہیں وہ،
नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी तो कहते हैं कि भाई हमारे वो नबी हैं, तो जब आपके नबी हैं और सहाबा को भी आप मानते हैं और ये अहादीस की किताबों को भी आप मानते हैं, तो फिर तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। ठीक है जी, आपके नज़दीक तो ठहरे हम हाँ काफिर। तो मैं यही एक तो मिनट आप सुन तो ले अच्छा जी, भैया, अच्छा भाई आप आप सुन तो ले, मैं अर्ज करता हूँ, आपकी गुफ्तगू में मैं अच्छा नहीं करें, बोलता। अच्छा करें जी, ठीक है, तो मैं अर्ज ठीक। फिर की, आपने फिर आगे से कहा कि भैया हम लोग जो है ना ऐसी हदीसों को नहीं मानते कि जो कुरान से टकराएं या इस तरीके से टकराएं, हम उनको नहीं मानते। मैंने कहा कि क्यों नहीं मानते भैया? आपने कहा जी हो सकता है कि भाई इनमें से किसी रावी का हाफिज़ा कमज़ोर हो सकता है कोई रावी ज़ईफ़ हो। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि मैंने कहा जी मैंने आपको ये रावियों की एक लिस्ट सेंड की है, जिसमें महमूद बिन गैलान है, अबू दाऊद हैं, शोबा हैं, आसिम हैं, ज़िरा बिन हुबैश हैं, काब हैं, और इनमें से किसी एक का आप हाफिज़ा कमज़ोर साबित कर दें या आप इनमें से किसी एक को भी ज़ईफ़ साबित कर दें। यहाँ से आगे हम स्काइप के ऊपर आ गए हैं। अब आपने तो मुझे साबित करना था कि इनमें से किस रावी का हाफिज़ा कमज़ोर है या किस कौन सा रावी बस ज़ईफ़। बस मैं समझ आपकी, मैं बात आपकी समझ गया। अब मेरी बात आप सुन, जी मैंने आपको हदीस दी और कहा कि ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ठीक है। ये हदीस मैंने आपको इसलिए पेश की क्योंकि आप लोगों का कहना ये होता है कि जो हदीस बाएतबार सनद सही साबित हो जाए वो चीज बैना मौजूद होती है और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं होता। ये आपका मानना है कि नहीं है? मेरा मानना है ही नहीं, यही तो सवाल मैंने किया है कि अच्छा, आपने ये आपका मानना नहीं है? एक नहीं, मिनट आप मुझे एक बात बताइए, सुन, आपका मानना नहीं है इस तरह का? मेरा सुनिए मान मेरी बात, मुझे मेरा पहले इसका जवाब दें। हाँ जवाब देने तो लगता है आप बोल पड़ते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो हदीस सहीफ होती है, सही होती है, वो भी आईने ही मौजूद होती है, ये आप लोगों का कहना है। मैंने आपसे ये व्हाट्सएप के ऊपर भी सवाल किया था। आपका इस तरह का मानना नहीं है कि मुझे ये बतला दीजिए। देखिए बहस की जरूरत नहीं वो है, बता तो मैंने रहा हूँ सवाल भैया, आपसे ये किया है, बता तो रहा हूँ, बता हाँ या तो रहा ना हूँ। का जवाब दें, हाँ या ना में जवाब दें कि भाई देखें हमारा इस तरह का कोई ऐसा मानना नहीं है, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने तो आपको ये हदीस इसलिए पेश, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप लोगों का कहना ये होता है कि जो हदीस रावियों के एतबार से सही साबित हो जाए, ठीक है, जिसकी सनद बिल्कुल सही हो और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती हो, तो वो हदीस बिल्कुल सही है। वो उसके जो अल्फाज हैं उनके ऊपर आप लोगों का ईमान होता है कि हाँ ऐसी ही बात है, ये बैना बात मौजूद है। मुझे तो ये पता चला है आपके मुतालिक, क्या आप ऐसा ही है या नहीं है, वो आप बतला दें कि आपका ऐसा सही है बस। अब मैं फिर बोलूं तो आप बीच में तो नहीं बोलेंगे? ठीक है, बोलें आप। जी, तो मैंने ये आपसे पूछा है कि ये आपने कहा मुझ तक ये बात पहुंची है, मैंने सुनी है, तो ये कहाँ से आपने सुन ली है और कहाँ से आप तक पहुंची, किस ज़रिए से पहुंची, कौन सी किताब में अगर आपने पढ़ी है तो मुझे बता दें, फ़लाँ किताब में मैंने पढ़ी है या वगैरह वगैरह। आपने अभी जनाब अपनी व्हाट्सएप की गुफ्तगू में फरमाया था कि मैंने जीरा और तदील की वो किताबें देखी हैं, पढ़ी हैं, उसमें ऐसा है। तो कौन सी किताब भैया आपने देख ली है जिसमें ये असूल आपने देख लिया है कि जो सनद के अतबार से हदीस बिल्कुल सही होती है वो भी आईने ही वैसी ही होती है? ठीक है जी, तो ये असूल और ज़ाब्ता और कायदा, ये ज़ाब्ता कायदा कहाँ पे पढ़ लिया आपने? ये मैंने जो पढ़ा है वो अहले हदीस आपके जो उलमाए कराम गुजरे हैं ना, ये मैंने उनकी किताबों में पढ़ा है। कौन सी किताब? किताब का नाम ऐसा ही है। किताब का नाम लें, मैं स्कैन ही सेंड कर दूंगा आपको। नहीं सेंड नहीं, अभी बात हो रही है ना, मुझे बताएं। ये मैंने जी बहुत सारी किताबें हैं आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की, उनका एक मजमुआ आप लोगों ने बनाया हुआ है एहतसाब कादियानियत के नाम से। कौन सा? ये मैंने उसी में ही पढ़ी, एहतसाब कादियानियत के नाम। अच्छा, तो वो तो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की किताब तो नहीं है? जी जनाब, उसके अंदर वो मजमुआ है किताबों का सनाउल्लाह अमृतसरी की, मैं सेंड कर दूंगा, पीडीएफ में मौजूद है मेरे पास। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि और एहतसाब कादियानियत इनकी किताब है ही नहीं, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनकी किताब है, ये उनकी किताबों का एक मजमुआ है, बहुत सारी किताबें उसके अंदर डाली हुई है। और किन की किताबों का? सनाउल्लाह अमृतसरी का। नहीं, आपने कहा अहले हदीस के आलिम दीन है सनाउल्लाह अमृतसरी साहब, उनकी किताबों का मजमुआ है। हाँ जी, ये उनकी किताबों का मजमुआ तो नहीं है।
ہاں جی ہاں جی یہ بلایا ہوا ہے میں کور چیلنج کر رہا ہوں، قادیانی۔ میں دیکھیں آن لائن چیلنج کر رہا ہوں، احتساب قادیانیت ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ اور اگر میں ثابت کر دوں پھر ثابت کر دیں جناب، یہ ریکارڈنگ آن دی ریکارڈ یہ آپ بات مجھے رہے گی۔ آپ آن لائن یہ ریکارڈنگ بات ہے، آپ مجھے یہ ریکارڈنگ سینڈ کریں، میں اس کی ویڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں، اور وہ اس کتاب کے مجموعہ اور پیج در پیج پلٹ کر بھی دکھلاؤں گا آپ کو اس کے میں، ٹھیک ہے؟ جی اور آپ کو بھی پرسنل میں سینڈ کروں گا وہ کتابیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ مجھے بتلانا کہ اس مجموعے کا نام کیا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، جی آپ ٹھیک ہے تھوڑی جی؟ دیر رکیں، تھوڑی دیر رکیں، میں نا ساری دنیا کو نا ساری دنیا کو بتائیں آپ۔ احتساب قادیانیت، تھوڑی دیر رک جائیں ذرا، ادھر ہی رکیں جی ذرا، جی ٹھیک ہے میں نا گوگل پہ جی سرچ ٹھیک۔ کر کے دکھا رہا ہوں، اور جب ویڈیو ریکارڈ ہوگی آپ بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کو گوگل بھی۔ پہ کیا سرچ کر رہے ہیں؟ ہر چیز گوگل پہ نہیں ملتی ہے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ آڈیو سینڈ کرنا، میں ساتھ ساتھ وہ پیج لگا کر دنیا کو دکھلاؤں گا۔ احتساب قادیانیت، نہیں ملے گوگل پہ آپ کو نہیں ملے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملی تو آپ کی بات یہ صحیح ہے، میرے پاس تو میرے سامنے ویب سائٹ کھلی ہے، اس میں 200 عقیدہ تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت پر دنیا کی خوبصورت ترین کتب پیش خدمت، تقریباً 200 کے قریب ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں کتابیں ہیں، اور یہ پہلی جلد ہے جناب احتساب قادیانیت کی، اور یہ میں نے اوپن کی ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ رد قادیانیت پر مجموعہ رسائل مناظر اسلام مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ اور احتساب قادیانیت جلد اول ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جناب مجموعہ ہے ثناء اللہ امرتسری صاحب کی کتابوں کا، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پیش کروں گا، آپ مجھے آڈیو سینڈ کرنا، آپ کی بات کیوں نہیں مان جی رہے؟ چلیں کم گئے ہیں کم ٹو دی آپ، یہ پوائنٹ۔ کہیں کہ ہاں میں آپ کو جو ہے وہ سینڈ، یہ آڈیو آپ نے سینڈ کرنی ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ پھر میں دنیا کو احتساب قادیانیت کے نام سے ثناء اللہ امرتسری کی کتاب کا رسالوں کا اخباروں کا مجموعہ ہے کہ نہیں ہے، چلیں جی یہ بہتر، ذمے میرے ہیں، جی اور میں آپ کو بھی سینڈ جی بہتر ہو گیا، یہ قاعدہ آپ نے پھر اس میں سے نکال کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے ذمے ہے۔ ہاں جی ہاں جی یہ اسی کے جی اندر لکھی ہوئی ہے اب کہ چلیں جو کتاب جی جو ہاں، اب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتلائیں کہ کیا آپ کا اس طریقے کا ماننا ہے یا نہیں، کم سے کم مجھے آپ کے متعلق کچھ پتہ چلے۔ جی بالکل، کہ ہم تو ہے ہی ماننے والوں میں سے جناب، ہم لو ایسی کون سی اچھا، بات ہے جب تو آپ کا بھی اس طریقے کا ماننا ہے کیا کہ جو حدیث صحیح ہو سند کے اعتبار سے، وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، آپ کا بھی ماننا ہے نا؟ نہیں میرا یہ ہے ہی نہیں، میں نے کب کہا ہے کہ یہ میرا ماننا ہے؟ تو کیا ماننا ہے آپ کا؟ تو مجھے بتلائیں میں تو صحیح، آپ حدیثوں کا کو ماننا مانوں گا کیا نا، ہے؟ ایسا نہ ہو میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں۔ نہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، حدیثوں میں تو کون سی حدیثوں کو مانتے ہیں آپ؟ جی میں جو ہے نا، میں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب حدیثوں کو مانتا ہوں جی، بالکل، ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، ہر حدیث کو مانتے ہیں۔ اب یہ نہ ہو ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، سنیے تو صحیح میری بات، جو ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، منقطع نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسی حدیثوں کو آپ نہیں مانتے، اس کے علاوہ جو ہوتی ہے ان کو مانتے ہیں آپ، ہے نا؟ جی مانتے ہیں، بالکل صحیح ہونی چاہیے، صحیح حدیث کو بھی، ہاں صحیح حدیث کو بھی مانتے ہوں گے جی نا، جیسے میں نے یہ ترمذی کی حدیث پیش کری ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اس جی کو بھی مانتے ہیں نا جی آپ؟ بالکل مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانتے ہیں نا آپ؟ جی بالکل مانتے ہیں تو آپ مجھے دکھلا دیجیے جی۔ کیونکہ میں تو مانتا نہیں۔ جی بالکل، یہ میں نے آپ کو عرض کی ہے نا کہ ہم اس کے متن کی طرف پھر جائیں گے بعد میں، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے راوی جو ہیں ہو سکتا ہے حافظہ کمزور ہو سکتا ہے ضعیف ہو، میں نے کہا جو ہو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت؟ میں تو کہتا ہوں بتائیے نا، کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان؟ میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہیں گے جو کلام پاک میں وجہ موجود ہی نہ ہو۔ کون سے قاعدے اور کون سے قاعدے کلیہ کے تحت آپ نہیں مانتے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے، وہ کون نبی سی ہے، بات وہ نہیں کوئی کہہ ایسی بات کون سی بات نہیں کہہ سکتے کہ کلام پاک میں وہ چیز موجود نہ ہو اور اسے کلام پاک کی طرف منسوب کر کے نبی کون سا لفظ، ایسی کوئی بات کہہ نہیں سکتے۔ کون سے الفاظ ہیں سرکار نے آپ کے نزدیک کہہ سکتے ہیں، آپ کے نزدیک کہہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہ کلام پاک میں موجود نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی طرف منسوب کر کے کہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے۔ تو بس پھر میرا یہی کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ نہیں سکتے، اسی لیے میں حدیث کو نہیں مانتا۔ یہاں اس حدیث کے اندر کیا ایسے کوئی الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف منسوب کیے ہوں؟ ہاں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی آیت کی طرف بتلا رہے ہیں نا، اس میں حدیث میں
کون سی؟ کہ نبی کریم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وقرا فیہا، کہ نبی کریم نے اسی میں ہی پڑھا، سورہ بینہ میں ہی وہ آیت پڑھی، کیا کون سی بتائے نا؟ وہ جو لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، کیا لکھی ہوئی ہے؟ وہ جو شروع میں آپ نے پڑھی تھی. کیا پڑھی تھی؟ ایک منٹ ابھی سنو، اس کو پڑھ کر بتلا دیتا ہوں. میں واپس نہیں جا سکتا ہوں اس میں، ایک منٹ رکیں. کیا آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہلو، جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں جی، یہی جو اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ لم یکون الذین کفروا، ٹھیک ہے، اسی طرح پڑھا ہے ان الذین عند اللہ حنفیہ مسلمان، ٹھیک ہے جی، جی اسی میں ہی پڑھا ہے سورہ بینہ میں ہی، وقرا فیہا، اور جی اسی میں پڑھا. تو اور یہ اردو اب ترجمے اس میں کے بھی یہی جی جی ہے. اس کے اندر اگر یہ پڑھ دیا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن ہو گیا؟ سورہ بینہ میں پڑھ رہے ہیں. سورہ بینہ کیا ہے؟ جی بالکل سورہ بینہ کے کو پڑھا ہے، وہ سورہ سورہ بینہ بقرہ میں، یہ پڑھی ہے نا. اب اس کے ہاں اندر یہ والے الفاظ ارشاد فرمائے ان ذات دینی عند اللہ، ٹھیک ہے جی. ہاں، اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن ہو گیا؟ کیا ہے پھر یہ؟ صرف سورہ بینہ میں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی پڑھنے آپ لگا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر سنیں، میری بات سنیں. آپ سورہ بقرہ کے اندر کوئی عربی الفاظ ڈال کر پڑھ تو لوگ کیا کہیں گے کہ سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک ایسی بات پڑھ رہا ہے بھائی جو سورہ بقرہ میں ہے ہی نہیں. میرے تو لوگ آقا کیا کہیں گے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی تو انہوں نے عربی ہی پڑھنی تھی نا. نہیں، عربی میں ہی پڑھا ہے، میں نے کب منع کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لیکن عربی یہ کے سورہ لفظ بینہ میں پڑھی جا رہی ہے چیز. جی جی سورہ سورہ بینہ بینہ میں پڑھی وہ جا رہی چاہے ہے یہ سورہ چیز. بقرہ ہی ہاں کیوں نہ ہوتی. اب دیکھیں میں تو پڑھتا ہے، ہوں، ایک تو منٹ سورہ سنیں نا، بینہ میں ہے یہ. میں ایک منٹ سورہ بینہ میں ہے کہ مجھے آپ یہ بتلائیں، سورہ بینہ میں ہے یا نہیں، یہ نہیں بتلائیں آپ نہیں مجھے. نہیں ہے. تو پھر کیا مقصد ہے پڑھنے کا جی سورہ بینہ میں؟ جواب دینے تو لگا ہوں، آپ سنتے ہی نہیں ہیں بھیا، آپ بول پڑتے جی ہیں. جی 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 جی، اب سنائیں. اب سن تو لینا چپ کر کے. اب میں ہاں کہتا جی ہوں ہاں جی ہاں جی، سنائیں. جی میں نا سورہ فاتحہ شروع کرتا ہوں اور سورہ فاتحہ کے جی درمیان ابھی چپ رہیے گا، میں آپ کو اجازت دوں گا بولنے کی، ٹھیک ہے جی. سورہ فاتحہ جی میں پڑھتا ٹھیک ہے. ہوں. سورہ فاتحہ پڑھنے کے درمیان میں نا ایک شخص میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کے کہتا ہے السلام علیکم. اب سنیے اچھا، گا، یہ تو آپ جو ہے نا بات کو ذرا سا اب میری بات کیا سن تو نام، لینا، جلدی بیان تھوڑی سی کریے بات تو کیونکہ سن میں لینا، سمجھ رہا ہوں تھوڑی سی کہ بات ٹائم ہو رہا ہے. ممکن ہے میرا بھائی، ادھر سنیں میری بات کو ذرا تھوڑا سا جلدی بیان کرنا، کیونکہ ممکن ہے ادھر لائٹ چلی ہے، لائٹ کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے جی ادھر، میں ابھی ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ میں وائی فائی سے جو ہے نا وہ کنیکٹ ہوں اور ممکن ہے کیا نام جی لائٹ چلی جائے. بس میں 2 منٹ میں بات ختم پھر کرتا آپ یہ نہ کہیں اس دن کی طرح اس نے کہا جی شو وہ بھاگ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک. ہوں. میں 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. جناب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب مالک یوم الدین تک جب میں پہنچا تھا نا تو اب وہ بندہ جی اندر کمرے میں داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب اعظم سیفی صاحب یا کوئی اور زید عمر بکر نے یہ میری بات سنی ہے اور لوگوں کو جا کے یہ کہتا ہے کہ مبشر شاہ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے اندر وعلیکم السلام کہا. اب مجھے بتائیے گا کہ اس سے کیسے ثابت ہو گیا کہ یہ جو وعلیکم السلام ہے یہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، حصہ ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ اچھا، تو وعلیکم السلام آپ نے کس وجہ سے کہا؟ وہ درمیان میں آیا تھا نا سورہ فاتحہ، ابھی میں تلاوت اچھا، کر رہا تو تھا. کسی نے سلام کیا تو ہاں، اچھا ہاں، جب سلام کسی نے کیا تب آپ نے وعلیکم السلام کہا. جی 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 ٹھیک ہے. جی جی اور وعلیکم السلام سب کو پتا ہے کہ کسی کے سلام کا جواب دینے کے بدلے کہا جاتا جی ہے جی نا. جی بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جو حدیث میں لکھے ہوئے ہیں الفاظ، جی وہ کس وجہ سے کہے؟ کیا کسی نے سلام کیا تھا نبی وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جی وہ کسی نے پوچھا تھا؟ یہ اس تو طرح کے الفاظ موجود ہیں وہاں حدیث میں. جی بتاتا ہوں. یہ تو ہو گئی ایک تمثیل اور ایک مثال اور ایک سمجھ لے کے تمثیل ایسی دینا، مثال ایسی دے جو ہضم ہوتی ہو. آپ بات ہی ایسی کہہ رہے ہیں جو خلاف عقل ہو رہی ہے، جسے بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. سنیں بھی تو صحیح نا. میں نے اب یہ جی تو جی مثال ہوگی. اب یہ ہے کہ لم یکن الذی کفروا، یہ آیت ابھی تلاوت ہو رہی تھی، اس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ذات الدین عند اللہ ارشاد فرمایا ہے جو، تو اس سے کیسے جی ثابت جی. ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تشریحی کلمات ہوں، ہو سکتا ہے یہ وضاحتی کلمات ہوں. وقرا فی،
ہاں جی وقرا فیہا پڑھا ہے، جی جی اس میں پڑھا ہے، سورہ بینہ میں، انہیں آپ تشریح کلمات نہیں کہہ سکتے، جی جی بالکل ٹھیک جی ہے؟ جی ایک اور منٹ اگر تشریح کلمات آپ ان کو کہہ رہے ہیں تو کوئی ثبوت لے کر آئے نا، جی میں جس طرح آپ میرے سے ثبوت مانگ رہے ہیں نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تعلق سے میں نے بھی ایک بات کہی تھی تو آپ نے اس پر ثبوت دے دو، ثبوت یہی ٹھیک ہے؟ موجود ہے، میں دیتا ہوں نا، آپ سنیں تو صحیح نا، جی 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 حدیث کے جی اندر جی ہی دے موجود. دے 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 جی وہ جی دے، قارا فیہا، قارا ہاں ہاں فیہا یعنی اس ہاں آیت ہاں کے ہاں، اس کے آیت کے درمیان میں یہ الفاظ پڑھے. درمیان کا لفظ کون سے لفظ کا ترجمہ آپ فی درمیان کر رہے ہیں ذرا فی بتلائے؟ فقرا اور پڑھا، فیہا اس میں، میں وہی نا حدیث میں جو اردو، ہاں ہاں اردو میں لکھا ہوا ہے اس میں کے الفاظ ہے، جی اس ٹھیک میں ہے؟ ہی اس میں ہی درمیان کے جو ہاں یہ جو درمیان کے آپ لفظ ڈال رہے ہیں یہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے اندر موجود، جی فیہا کا مطلب کہ یہ ہے نا اس کے دوران پڑھا. اس میں پڑھا، جی اسی میں یعنی آیت کے سورہ بینہ میں، اس میں کس میں، اس میں کس میں، ل, سورہ ل, بینہ میں، جی یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ ہاں لم ہاں یک، اسی میں پڑھا، یہ اس کے اندر ہاں پڑھا. اسی میں پڑھا، کس اس اس میں، کے اندر پڑھا، ہاں کس کے اندر، اس میں، اس اسی سورہ بینہ میں، سورہ اسی سورہ بینہ میں، سوری اس میں کہاں لے کر جاؤ گے ورنہ؟ سنے تو ہیں، اس میں کا کیا مطلب؟ سنے تو صحیح نا. اس میں کس میں پڑھا یہ بتلائیں مجھے، اس میں کس میں پڑھا یہ بتلائیں آپ وہ مجھے؟ بتاتا ہوں، سنیں گے تو صبر تو کریں، تھوڑا سا تھوڑا سا صبر تو کر اچھا لیں. چلو، اچھا چلو آپ بتاؤ، میں صبر نہیں ہے، پہلے یہ بتائیں. میرے میں تو بہت صبر ہے، بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں میں آپ کو بھائی۔ نہیں میں نے کون سی گولیاں ماری ہیں یا کوئی جناب بدتمیزی کر رہا ہوں، بتائیں. نہیں تو بولے جا رہے ہیں نا بے وجہ کا، آپ ثابت کچھ کر نہیں رہے ہیں، بس ادھر ادھر کی بول رہے ہیں۔ وقرا فیہا درمیان میں پڑھا، وقرا فیہا کا مطلب درمیان میں پڑھنا ہو گیا۔ چلو جی تو یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع جو ہے نا، ضمیریں جو ہے نا پیچھے لوٹا کرتی ہیں، وہ ہے لم ہاں یک. جی یہ سورہ بینہ اس ہاں، سے مراد نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ سورہ بینہ اس سے مراد ہے؟ وہ تو جی وہاں سورہ بینہ ہی لکھا ہوا ہے، اور یہ کہاں سورہ لکھا ہوا ہے؟ بینہ کی ہی آیت ہے۔ وہ تو آپ ترجمہ پڑھیں حدیث کا، ترجمہ پڑھیں نا آپ حدیث کا، میرے سامنے دکھلا دوں یہ سورہ بینہ میں، یہ سورہ بینہ میں دکھلا دوں آپ کو الفاظ، بھائی یہ حدیث یہ کے جو الفاظ. آپ یہاں یہ جو پڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد سورہ بینہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ میں دکھلا دوں، وہ اتنے الفاظ جتنے جو سورہ بینہ کی طرف منسوخ کیے گئے ہیں۔ او بھیا حدیث کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ متن نہیں ہے. ترجمے کے اندر ہو سکتا ہے تشریحی طور پہ ڈال دیا ہو، لیکن متن کے الفاظ یہ نہیں ہیں. متن کے الفاظ ہیں لم یا، اور میرے ایک سامنے منٹ رکیں، میرے سامنے بھی ایک حدیث کی کتاب کھلی ہے، الشاملہ سافٹ ویئر ایک کھلا ہے، جناب ایک انہوں نے منٹ، بھی البینہ آیت نمبر 1 آگے لکھا ہے، وہ تشریحی جناب طور ایک پہ. منٹ رکیں، ایک منٹ رکیں، جی ذرا میں بھی بتلا دیتا جی ہوں جی آپ جی کو۔ جی بولیں، جی یہ سورہ ہاں بینہ جو ہے نا، یہ الفاظ حدیث کے نہیں ہیں، یہ صرف ایک آیت جناب تلاوت کی گئی ہے، اس کے اندر میرے آقا کریم صلی کون اللہ سی، علیہ وسلم نے یہ کون سی ہے یہ کون سی آیت ہے بتلائیں آپ مجھے، چلے جائیں، کون سی کون یہ سی آیت ہے، یہ کون سی صورت کی ہے، یہ کون اللہ نے کون سی آیت ہے یہ؟ آیت نمبر 1 ہے سورہ بینہ کی. اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بینہ میں پڑھ رہے ہیں، کمال کرتے ہو یار۔ جی آپ سورہ بینہ اب کہہ رہے یہ ہیں کہہ نا. رہے ہیں کہ آیت نمبر 1 ہے سورہ، ہاں تو سورہ بینہ میں وہی نا، تو اور کیا کہوں اس کو، سورہ بینہ کیا کہوں بتلاؤ مجھے؟ بھائی آیت کے دوران پڑھ رہے ہیں نا، پوری صورت کی بات وعد نہیں. اللہ سنیں بھائی ہو وعد سکتا ہے کہ اللہ یہ آیت نمبر 10 کے کون بعد سی پڑھی صورت ہو، ہے؟ یہ آپ کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چلو بھائی پوری صورت کو جب آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آیت نمبر 5 کے بعد پڑھا ہو سکتا ہے بھائی آیت نمبر 10 کے بعد پڑھا ہو. پوری سورہ بینہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ آیت پہلی آیت کی بات ہو رہی ہے. اچھا ہاں تو پہلی آیت کے بعد ہی دکھلا دو آپ مجھے، کوئی سی بھی آیت لے لو، اس کو مجھے وہیں سے دکھلا دو، میں تو کہہ رہا ہوں پوری سورہ بینہ میں سے دکھلا دو آپ۔ جی جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. تو وقرا فیہا تو اس کو پڑھ کیوں رہے ہیں، وہ تو بتلائیں آپ، وہ تو تشریحی طور پہ پڑھا ہے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب وہ تو یہ سرکار ثابت کریں نا آپ مجھے کہ تشریحی طور پر پڑھا جا رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے اب آپ کی حدیث. بات تو حجت نہیں ہوگی نا میرے بھائی حدیث میں لکھا میرے ہوا ہے، لیے حدیث میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا، آپ ثابت کریں کہ کہاں نہیں لکھا یہ ہوا ہے؟ تشریح نہیں ہے، آپ ثابت کریں کہ یہ تشریح نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں وقرا فیہا سورہ بینہ کی اس آیت میں پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ جی وسلم جی نے، بالکل پڑھا ہے، تو کب فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ انہوں نے تو نہیں فرمایا، میرے آقا تو کریم. یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ یہ تشریح ہے،
جی یہ تشریح فرمایا ہے کہ یہ جی تشریح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تشریح فرمانا ضروری نہیں تھا، اس وقت سارے قرآن کے حافظ سے کئی ہاں تو یہ حافظ، بھی فرمانا ضروری، ہاں تو یہ بھی فرمانا ضروری نہیں تھا کہ یہ سورہ بینہ میں نہیں ہے؟ جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی تھی تو وا علیکم السلام کا لفظ یہ بتا رہا تھا کہ تو بھائی وہ یہ تو میں نے آپ کو قرآن کے بتلایا کہ نہیں، وعلیکم الفاظ، السلام، ہاں یہ قرآن کے ہاں الفاظ تو وہ نہیں تو ہیں۔ میں بتلا، وعلیکم السلام کا تو سب کو پتا ہے کہ وعلیکم السلام سلام کا جواب دینے کے بدلے ہاں کہا جی جاتا ہے، لیکن سورہ ہاں بینہ جی میں جو ہاں جی سورہ ہاں جی بینہ میں یہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے، جی سورہ جی بینہ میں یہ جو چیز پڑھی جا رہی ہے، کیا یہ اس سے ثابت کر رہے ہو کہ آپ یہ تشریح ہے؟ کسی میں نے پوچھا تھا کہ تشریح بتلاؤ اس کی، جی میرے وہ آقا تشریح کریم، والے الفاظ میرے بتلا آقا سکتے ہیں کریم، آپ مجھے؟ اب یہ اعتراض تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے، آپ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ وہ تشریح کیسے کر دی، وہ اشارے تھے تشریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، بڑا کون تشریح افسوس کرنے کے لیے میرے تشریح؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے تھے قرآن کی تشریح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی آیت کی تلاوت کرتے تھے ساتھ میں تشریح بھی بتلاتے تھے، ہے نا؟ جی وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا، ہم روک تو نہیں نہ سکتے، وہ اشارے کبھی تھے، کبھی مطلب وہ آقا ہیں، نہیں کبھی مسلمانوں بھائی کے آپ آقا کسی ہیں، چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بتلا رہے ہیں تو اس کا ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا آپ کے یہ پاس؟ ثبوت حدیث کے ایسے اندر ہی تو کسی موجود، ہر حدیث کے اندر ہی موجود ہے نا ثبوت۔ کون سے لفظ سے آپ استدلال لے رہے ہیں مجھے وہ تو بتلائیں۔ اب 2 منٹ ذرا رکیے گا، اب میں پہلے بولوں گا پھر میں آپ کو اجازت دوں گا۔ دیکھیں جب قرآن کے حافظ وہاں موجود تھے، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہاں سارے موجود ہوتے تھے۔ اعظم صاحب آپ چلے گئے ہیں، بہرحال ہم اپنی بات کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ سامعین کو یہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ جائے۔ جناب یہ قادیانی مرزئی اعظم سیفی صاحب جو جن کی غالباً ابھی لائٹ چلے گئی یا چلے گئے ہیں، اعتراض یہ کر رہے ہیں، یہ اعتراض اصل میں ملحدین کا یہ اعتراض ہے، اور کفار کا اور یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے جو کہ آج مرزئی بھی کرتے ہیں۔ مرزئی لوگ یہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ترمذی شریف کی اس حدیث کے اندر یہ سورہ بینہ کی پہلی آیت کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ فرمائے تھے، یہ والے الفاظ یہ میں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، اور یہ والے الفاظ کہاں پہ ہیں؟ یہ لوگ مرزئی کہتے ہیں یا یہ ملحدین لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں کہاں ہیں؟ استغفر اللہ، یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ اصل میں دھوکہ اور فریب اور فراڈ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور بھیا یہ اصل میں دیکھیں یہ فیہا ان آیتوں کے دوران میرے آقا کریم اس بلکہ ایک آیت کے دوران میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور یہ تشریحی طور پہ ارشاد فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود جو ہے نا وہ ہمیں قرآن کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے، اب ان کے اوپر کوئی پابندی لگائے۔ اب مرزئی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اصل میں یہ مرزئیوں کا یہ ایک سمجھ لیں کہ بغض اور اناد ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ، چونکہ مرزا غلام قادیانی بھی بغض اور اناد رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جنم ہوئے ہیں، 2 جنم ہوئے ہیں، ایک جنم مکے میں ہوا ہے اور ایک قادیان میں ہوا ہے جو کہ میں ہوں، استغفر اللہ۔ مرزا غلام قادیانی کہتا تھا جو پہلے محمد تھے استغفر اللہ وہ ناقص تھے، وہ ادھورے تھے، وہ شان میں کامل نہیں تھے، وہ اپنی عزت میں عرفہ نہیں تھے، جبکہ میں جو ہوں میری شان بھی زیادہ ہے، میں عرفہ ہوں، میں عزت میں زیادہ ہوں، میرے اوپر زیادہ راز کھولے گئے ہیں اور میرے معجزات بھی زیادہ ہیں، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے مرزا بہت زیادہ جو نا توہین کرتا تھا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور اناد رکھتا تھا، اور یہی بغض اور اناد آج کل کے مرزائیوں کے اندر بھی یہ ان کی ہڈیوں کے اندر رچا بسا ہوا ہے اور ان کی گٹی کے اندر یہ چیز پڑھائی جاتی ہے اور ان کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اب یہ اعتراض جو ملحدین کا تھا وہ یہ مرزئی کرتے ہیں، یہ معنی دارد مرزئی یہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ اصل میں ان کا وہ بغض اور اناد کھل کے سامنے آتا ہے۔ تو ہم نے اس چھوٹی سی ڈیبیٹ کے اندر آپ کو بتا دیا الحمدللہ کہ یہ دیکھیں قارا فیہا اس آیت کے دوران کسی وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بولے، ارشاد فرمائے۔ مرزئی اور ملحدین نے یہ بہتان لگانا شروع کر دیا، لو جی یہ ایک اضافہ کر دیا تھا قرآن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اندر سے یہ الفاظ دکھاؤ کہاں ہیں۔ تو اس کی ہم نے مثال بھی سورہ فاتحہ کی دے کے آپ کو بتایا کہ کوئی شخص اگر درمیان میں آتا ہے تو ہم اس کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو سننے والے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی وعلیکم السلام قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی اب دیکھیں صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ تشریحی کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو یہ تھا جی چھوٹا سا اعتراض، اور میں یہاں گفتگو کو کمپلیٹ کروں، اور یہ اعظم سیفی صاحب سے جو گفتگو ہوئی تھی پہلی وہ بھی تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے، یہ انہوں نے سکین سینڈ کیا ہے اور اس کے بعد یہ آڈیو ایک گفتگو ہوئی ہے یہ بھی سن لیں آپ تاکہ یہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے۔
جی جناب اعظم سیفی صاحب، کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ یہ رومن مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، تو آڈیو میں آپ بات کر لیں۔ حدیث میں جو ایک آیت بیان پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، لم یکون الذین کفروا، ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ میں جو ہے نا وہ پڑھا گیا ہے ان الذین عند اللہ حنفیہ مسلمہ۔ تو میں یہ آیت تلاش کر رہا ہوں کلام پاک میں، تو یہ مجھے مل نہیں رہی ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو بتلا دیں مجھے کون سی صورت میں ہے۔ جی اعظم سیفی صاحب، یہ تو آپ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں نا، آپ بتائیں کیا آپ نہیں یہ جناب ترمذی شریف کو مانتے؟ بتائیے گا ذرا، کیا حدیثوں کو آپ نہیں مانتے؟ اور کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا آپ نہیں مانتے؟ بتائیں نا، اس کا جواب تو آپ نے مجھے دینا ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ٹھیکیدار تو آپ بنے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم حقیقی مسلمان ہم ہی ہیں۔ تو جب حقیقی مسلمان آپ ہیں تو مجھے آپ بتائیں بھائی، تو یہ تو آپ نے بتانا ہے نا، ہم تو نقلی مسلمان ہو گئے، یا سمجھ لیں کہ ہم تو کافر ہو گئے نا، آپ کے نزدیک تو کافر ہیں ہم لوگ۔ تو آپ نے بتانا ہے مجھے، یہ اب شروع ہو جائیں، مجھے بتائیں، اس کی تفصیل بتائیں۔ اوہو ملا جی، یہی سوچ کر تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ کی نظر میں ہم کافر ہیں، تم کہتے ہو جی پاکستان کی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دے رکھا ہے، اور آپ ہی جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے بیٹھے ہو اسلام کے۔ تو یہی سوچ کر میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا ملا جی، پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا بھی گمان یہی ہے۔ چلیں آپ میرا جواب سن لیجئے کہ ہمارا تو ایسا ماننا ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو کلام پاک میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو ہمارا سیدھا سچا سا اصول پتہ ہے۔ اب آپ بتلا دیجئے، کیونکہ آپ کا تو ماننا یہ ہے کہ جو حدیث صحیح ہے وہ پھر یقیناً اقوال ہیں یا وہ چیز یقینی موجود ہے، آپ کا تو ماننا یہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارا ماننا ایسا نہیں ہے۔ اگر حدیث صحیح بھی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کرتے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہوگی جو کلام پاک میں موجود نہ ہو۔ ہمارا تو سیدھا سچا سا اصول یہ ہے کہ کلام پاک کے خلاف ہو یا کوئی ایسی بات جو عقل کے خلاف ہو یا دنیا کی تعلیم کے خلاف ہو یا انسانیت کے خلاف ہو، ہم تو ایسی بات مانتے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہوگی۔ جبکہ اس کے برعکس آپ کا ماننا یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے نا، بس تو پھر وہ بات موجود ہے یا وہ بات صحیح ہے، کیونکہ وہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اب آپ اس کا جواب دیجئے مجھے، یا پھر ایک لائن میں یہ کہیے کہ نہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، یعنی آپ لوگ ملا لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یا پھر آپ مجھے اس کے اوپر جواب دیجئے، اس حدیث کے اوپر، اگر آپ کا بھی ایمان ہے اس کے اوپر۔ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، مطلب تو یہی ہوا نا، آپ حدیثوں کو نہیں مانتے، یا تو پھر صاحب ترمذی نے جھوٹ بولا، ترمذی شریف جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ کچھ بتائیں گے ہمیں تو اس کے بارے میں، یا یہ حدیث جن جن راویوں نے مروی کی ہے وہ جھوٹے ہیں، وہ ایسی بات بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو بتائیں نا، یہ جھوٹ جس نے منسوب کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جناب؟ اور جماعت احمدیہ جو اپنے آپ کو حقیقی اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ ہمیں بھی تو بتائیں نا، آپ تو ان کے نمائندے ہیں، تو آپ کے منہ سے ہی ہم سن لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، کیا ترمذی نے جھوٹ بولا؟ کیا یہ حدیث کے جس راوی نے روایت کی ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ یا اس کو آپ کیا کیا کہیں گے؟ کیا اسی طریقے سے کہیں گے جیسے مرزا کہتا تھا ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ کیا اس حدیث کو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے؟ بتائیں۔ مرزا قادیانی تو کہتا تھا ہم ایسی حدیثوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، تو آپ بھی پھینکیں گے؟ پھینکنا پسند کریں گے؟ بتائیے گا مجھے۔ ملا جی آپ کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کے اصلی ٹھیکیدار تم ہو، تمہارا اس حدیث کے اوپر کیا کہنا ہے؟ میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہم ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مانتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ صاحب ترمذی نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے یا کسی راوی نے جھوٹ گھڑ لیا ہے، ہم نہیں جانتے یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے کہ حافظے کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور ہو اور دوسرے نے سنا کچھ اور ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جھوٹی ہو، ممکن ہے یہ حافظے کی کمی کی وجہ سے کسی راوی سے غلطی ہو گئی ہو بیان کرنے میں۔ ہمارا تو ماننا ہے یہ۔ اب ٹھیکیدار تو آپ بھی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے، اگر آپ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا جواب سن کر خاموش رہیں۔ اگر آپ خود کو بھی اسلام کا ماننے والا سمجھتے ہیں اور ان حدیثوں کے اوپر آپ کا اعتماد ہے تو پھر آپ مجھے جواب دیں کہ آپ اس صحیح حدیث کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ صحیح ہے، اور صحیح حدیثوں کے اوپر آپ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بینہ پھر موجود ہوتی ہے اور 100% صحیح ہوتی ہے۔ تو ہم نے تو اپنا جواب دے دیا آپ کو کہ
کہ ہمارا ایمان نہیں ہے اس حدیث کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں جو کلام پاک میں موجود ہو. ٹھیک ہے, اب آپ کا کیا کہنا ہے اس حدیث کے اوپر وہ مجھے بتلائیں, ورنہ ایک لائن میں یہ کہیں کہ آپ کا اسلام سے تعلق نہیں ہے, آپ نہیں مانتے ہیں اسلام کو, بات ختم ہو جاتی ہے. جی آپ نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی راوی کے حافظے کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو. واہ جی واہ, کیا بات ہے. یہ اتنے راوی جو تھے ان سب کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا, معاذ اللہ استغفر اللہ, بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اس جگہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ اور بھی بڑی جگہ ہے. تو اگر یہ کسی اور جگہ بھی یہ حدیث مل جائے تو پھر اور بھی سند کے ساتھ, تو سب کے حافظے کمزور ہو گئے. بتائیے گا مجھے ذرا, اسلام حقیقی اسلام کے ٹھیکیدار جماعت قادیانیہ, یہ تو آپ نے مجھے بتانا ہے نا جناب. اوہو, یہ تو میں نے آپ سے ہی پوچھنا تھا. حقیقی تو ٹھیکیداری آپ کی ہے, اجارہ داری آپ کی ہے جناب. ہمیں تو آپ لوگ کافر سمجھتے ہیں, سب کو آپ نے جناب اپنے علاوہ سب کو آپ نے کفر کی سولی پہ چڑھایا ہوا ہے. مجھے اس کی آج وضاحت کریں کہ یہ اگر اور بھی سند کے ساتھ مل جائے, کیا سب کا یہ حافظے ہی کمزور ہو گئے تھے؟ ہاں جی بتائیں. ملا جی ضروری نہیں ہے کہ سارے راویوں کا یہ حافظہ کمزور ہو, ایک راوی کا حافظہ کمزور ہونے پر بھی جو ہے نا وہ حدیث میں چینجنگ آ جاتی ہے. جب ہم کسی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے راویوں پر جرح ہو, ایک راوی پر جرح ہونے پر بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. ملا جی گھوم گئے ابھی سے ہی, ہم نے تو چلو یہ کہہ کر جان چھڑا لی, آپ بتلاؤ کیا کہہ کر جان چھڑاؤ گے, آپ بتلاؤ, اپنا جواب دو. ہم نے تو جان چھڑا لی چلو بقول آپ کے, آپ بتلاؤ آپ نے کیا کہنا ہے. ملا جی میں نے جو بتانا تھا میں نے تو بتلا دیا, آپ بتائیں اب آپ کو کیا کہنا ہے. میں تو سب کے حافظے کمزور بتلا دوں گا, میں تو کسی بھی قیمت پہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, میں سب کو غلط کہہ دوں گا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں غلط کہوں گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ بتلائیں آپ کیا کریں گے, مجھے وہ بتلائیں آپ. میں سب کے حافظے کمزور بتلا. جی یہ آپ سن لیجئے گا, سب کو غلط کہہ دوں گا میں, سب کو غلط کر دوں گا, سب کے حافظے کمزور کر دوں گا میں. ابھی اس ڈبیٹ کے آخر میں آپ کو ہم ایک تماشا بھی دکھائیں گے, اس ڈبیٹ کو ضرور سنیے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ بتلائیں آپ کیا کریں گے, مجھے وہ بتلائیں آپ. میں سب کے حافظے کمزور بتلا دوں گا, آپ بتلائیں آپ کیا کہیں گے. آپ دیں جواب مجھے, وہ میں نے تو دے دیا اپنا جواب, آپ کو ہضم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, میرا جواب یہی ہے, آپ بتلائیں آپ نے کیا کہنا ہے. اب یہ حدیث ضعیف کی تعریف آپ نے کہاں سے ہی کر دی ہے جناب, ایک نئی تعریف آ گئی ہے حدیث. ایک راوی کے اوپر بھی اگر بحث ہو جائے تو وہ بھی ضعف ثابت ہو جاتا ہے, حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. وہ یہ کہاں سے تعریف کر دی ہے بھیا اعظم صاحب, یہ کون مرزائیوں نے کوئی نئی احادیث کی اصطلاحات نکالی ہیں. او بھائی جماعت احمدیہ کے جو آپ کا جامعہ احمدیہ, وہاں کون سی یہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں آپ کو؟ اور ضعیف حدیث کے یہ کون سی تعریف ہے, کہاں سے آپ نے پڑھی ہے بتائیے؟ مرزے کی کتابوں میں سے تو نہیں پڑھ لی کہیں؟ اور بتائیے گا کون سی روحانی خزائن کی جلد میں لکھی ہے یار یہ تعریف؟ یہ سب کو آپ غلط کہہ دیں گے, سب کو غلط کر دیں گے, اور کس کس صحابی کو غلط کریں گے. ایک تو وہ مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی غلط کہا, اور دیگر کئی صحابہ کو غلط کہا, اور سب و شتم کی گالیاں نکالیں, اور ان کو کہا ان کے حافظے کی کمزوری تھی, یہ تھی, فلاں تھی, ٹینگ تھی. مرزا غلام قادیانی نے یہ آپ کو طریقہ سکھایا کہ صحابیوں کو پکڑ کے ان کے حافظے کی کمزوریاں کہہ کے جان چھڑا لو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ مرزے نے بھی تو حضرت ابو ہریرہ کو وہ حافظے کی کمزوری کہا ہے, اور یہاں تو جناب یہاں تو حضرت ابو ہریرہ شامل بھی نہیں ہے. تو آپ کس کس کو جناب؟ محمود بن یہ گیلان ہیں, ان کو کہیں گے آپ. حضرت ابی بن کعب کو آپ کہیں گے, حافظے کی کمزوری تھی ان کے اندر. اور کس کو کہیں گے آپ بتائیے گا, نام لینا جناب. سب کو آپ نے جب کہنا ہے, سب کو آپ کہہ رہے ہیں میں غلط کہہ دوں گا, کریں غلط ذرا, بولے ذرا آپ, ذرا کھل کے ذرا تھوڑا سا سامنے, مرزیت کھل کے سامنے آنی چاہیے جناب, کھلیں ذرا اور تھوڑا سا کھلیں. اچھا ملا جی, اگر کسی راوی کے اوپر جرح ہو جائے اور اس کی جرح ثابت ہو جائے تو وہ روایت آپ کے نزدیک مطلب جو ہے وہ قابل قبول ہی ہوتی ہے, ضعیف نہیں ہوتی ہے. واہ بھائی واہ ملا جی, مجھے ذرا ایک آڈیو میں بیان کر دیں یہ بات کہ اگر کسی ایک راوی کے اوپر جرح ثابت ہو جاتی ہے تو وہ روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے. ذرا مجھے ایک آڈیو میں بیان کر دیں, پھر میں دیکھتا ہوں یہ کون سے ملا کے مدرسے میں تم یہ اصول حدیث پڑھتے ہو. ٹھیک ہے,
میں تو کہہ رہا ہوں ملا جی آپ سب کو غلط نہیں مانتے ہیں, آپ تو بالکل صحیح مانتے ہیں. مجھے بتلائیں تو صحیح کیا کہنا ہے اس حدیث کے اوپر آپ کا, آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ میں نے تو اپنا جواب دے دیا, آپ اسے مانو یا نہ مانو مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں مانتا نہیں ہوں اس حدیث کو, ٹھیک ہے. میرا ایسی حدیثوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے, سیدھا سچا جواب میں نے آپ کو ہی دے دیا. آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے اس حدیث کے اوپر وہ مجھے بتلاؤ. اگر ہے تو مجھے کلام پاک کی وہ آیت لا کر دے دو, اگر نہیں ہے تو منع کر دو, بات ختم ہو جاتی ہے. کیوں بخلا رہے ہو آپ؟ اور میں نے انکار کب کیا ہے؟ میں نے تو یہ پوچھا تھا کہ یہ تعریف آپ نے کہاں پڑھی ہے. میں نے انکار, یا تو میں انکار کروں نا, میں نے تو صرف آپ سے یہ پوچھا بھائی یہ تعریف کہاں پہ پڑھ لی آپ نے, کہ مرزے سے سنی تھی آپ نے یہ تعریف. اور مرزا بھی اسی قسم کی تعریفیں رگڑا کرتا تھا بھیا, آپ کا منہ بولا پنجابی وکٹورین نبی. تو مجھے بس آپ نے حوالہ دینا, میں نے انکار کب کیا ہے؟ آپ تو میرے اوپر جناب برہم ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں. ناراض مت ہوں, ناراض مت ہوں, مجھے صرف حوالہ دے دیں کہ آپ نے تعریف یہ پڑھی کہاں سے. بھی تو آپ کہہ رہے تھے حافظہ کمزور ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا آپ کو, وہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا. ثابت کریں ان میں سے کسی راوی کا حافظہ کمزور تھا, ثابت کریں جی جناب, چلیں شروع ہو جائیں. کسی کو ضعیف ثابت کر دیں, چلیں آپ چلیں ایک راوی کے اوپر بحث کر کے مجھے ضعیف ثابت کر دیں. آئیں کریں, اصول حدیث کے اوپر گفتگو کریں, اسماء رجال کے اوپر گفتگو کریں. آئیں ابھی دیکھتے ہیں کہ مرضیت کتنے پانی کے اندر ہے اور مرضی کیا گل کھلاتے ہیں. ملا جی جب انکار ہی نہیں ہے تمہیں تو پھر ثبوت کیوں مانگ رہے ہو؟ یعنی آپ کا اعتماد ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. انکار نہیں ہے نا آپ کا, یعنی اقرار ہے آپ کا اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے. یہ ہم نے وہیں سے پڑھی ہے جہاں سے تمہیں سکھائی جاتی ہے, جرح تعدیل کی کتابوں میں, ٹھیک ہے, جہاں سے تم ایویڈینس دیتے ہو نکال کر کہ یہ دیکھو فلاں کیا نام راوی کے متعلق جو ہے نا وہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ راوی سقا نہیں تھا, ٹھیک ہے, یہ کذب بیانی کرتا تھا, ٹھیک ہے, فلاں جو ہے نا راوی کے اوپر فلاں محدث نے, امام زاہبی نے یہ بات لکھی. یہ ہم نے وہیں سے ہی پڑھی ہیں ہم نے, ٹھیک ہے. یہ تمہارے گھر کی کتابوں کی ہی ہیں. یہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ثابت کرنے کی, جب اعتماد ہی نہیں ہے میرا ان کے اوپر, جب اس کے اوپر حدیث کے اوپر میرا اعتماد ہی نہیں ہے تو میں کیوں ثابت کروں کسی چیز کو. میں نے تو ڈائریکٹلی بات کہہ دیا جناب کہ میرا یقین ہی نہیں ہے اس حدیث کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہوگی. اب کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے میں اس کا ضامن نہیں ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے. اب آپ کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو پھر وہ چیز موجود ہوتی ہے. یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ آپ کا اصول ہے کہ صحیح, جب کوئی حدیث صحیح ہو جس کے راوی صحیح ہوں تو وہ چیز موجود ہوتی ہے, وہ بالکل صحیح ہوتی ہے. میرا اصول نہیں ہے یہ. جواب آپ نے دینا ہے, میں نے تو اپنا جواب دے دیا. میں مانتا ہی نہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, ٹھیک ہے. یہ کون سی جرح و تعدیل کی کتاب آپ نے پڑھ لی ہے جس کے اندر یہ تعریف پڑھی تھی آپ نے؟ اور مجھے بتائیں کس راوی کا حافظہ کمزور ہے. کریں جناب, ان راویوں کے حافظے کے اوپر بحث کریں اور مجھے بتائیں. اور اگر ضعیف ثابت کسی کو کرنا ہے تو کریں, ثابت کریں, کسی کو ضعیف ثابت کریں. آئیے نا, بتائیے نا, آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ نے تو کہہ دیا میں کسی کو نہیں مانتا, میں کسی کو نہیں مانتا, میں انکار کر دوں گا, سب کو انکار کریں نا, انکار کریں, انکار کریں. اور اگر آپ کسی کا حافظہ ضعیف ثابت نہ کر سکے, اس کے حافظے کی کمی ثابت نہ کر سکے, راوی کو ضعیف ثابت نہ کر سکے, تو پتہ چلا کہ یہ حدیث کیا ہے, صحیح ہے. پھر صحیح حدیث کا آپ انکار کریں گے تو پھر وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. ملا جی میں تو کہہ رہا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو ضرورت ہی ہے, میرا ایمان ہی نہیں ہے جب اس حدیث کے اوپر میں کیوں ثابت کروں. میں نے تو ڈائریکٹلی یہ بات کہہ دی, اب ثابت کرنے کی تو بات ہی نہیں رہی ہے. اب آپ مجھے بتلائیے کہ کیا آپ کا ایمان ہے اس حدیث کے اوپر؟ اگر ہے تو مجھے ثبوت دے دیجئے, نہیں ہے تو انکار کر دیجئے, بات ختم ہو جاتی ہے. بھائی ثابت تو میں وہ چیز کروں جس کے اوپر میرا ایمان ہو, جب ایمان ہی نہیں ہے جس چیز کے اوپر, اسے ثابت کیا کرنا. یہ اصول ہم نے کہاں بنایا ہے اور کہاں پہ پڑھا ہے آپ نے؟ مسلمانوں کی کسی کتاب میں پڑھا ہے آپ نے یہ جو آپ کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہ موجود ہوتی ہے, جب موجود ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے؟ وہ کہاں پہ یہ ہماری طرف کیوں آپ غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں؟ کس کتاب میں پڑھا ہے آپ نے کہ جب کوئی صحیح حدیث ہو تو وہ موجود ہوتی ہے, جب وہ موجود ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے؟ بتائیے گا مجھے ذرا. ایسے غلط باتیں کس بیانی نہ کیا کریں. اور مرزا قادیانی صاحب والے کام چھوڑ دیں یار. آپ دیکھیں اعظم صاحب پھر آپ نے بھی نا مسیح موعود بن جانا ہے. تو جھوٹ بول کے نا بول کے آپ مسیح موعود بن جائیں گے, پھر لوگوں نے آپ کے اوپر بھی ٹائٹل لگا دینا کہ آپ بھی مسیح موعود ہیں اور مسیح مسیح.
जनाब आज़म सैफ़ी साहब, इस हदीस के रावी मैंने यहाँ पेश कर दिए हैं। महमूद बिन गैलान हैं, और अबू दाऊद हैं, और शोबा हैं, और आसिम हैं, और ज़ीरा बिन हुबैश हैं, और उबई बिन काब हैं। ये रावी मैंने पेश कर दिए हैं जनाब। अब मुझे आप बताएं, इनमें से किसका हाफिज़ा कमज़ोर था या कौन सा रावी ज़ईफ़ है? जल्दी करें। ठीक है मुल्ला जी, मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। सवाल आप करें, ये हदीस लगाएं मुझे, और एक ऑडियो में कहें कि आज़म सैफ़ी साहब मुझे ये आयत कलाम पाक से दिखला दें जो हदीस में बयान की जा रही है, और ये आयत भी पढ़ दें। ठीक है, आप मुझसे इस तरह करके सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ फिर इसका। ठीक है, चलें, शाबाश। पहले तो हम सनद के ऊपर गुफ्तगू कर लेना, मतन के ऊपर बाद में जाएंगे। मतन पे बाद में जाते हैं, अभी इधर ही हैं। ठीक है जी, आज इस हदीस के ऊपर हम खुल के ज़रा गुफ्तगू करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी हम पेश करेंगे अवाम के सामने। क्या ख्याल है? ताकि अवाम भी मुस्तफ़ीज़ हो आपके जनाब इल्मियत से और आपके इल्म फ़हम से। तो जनाब मुझे पहले इन रावियों में से किसी का हाफिज़ा कमज़ोर या किसी का अंदर से ज़ोफ़ साबित करके दिखाएं। जी जनाब, अब आपने कॉलें करनी शुरू कर दी हैं। जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप ऐसा करें, फिर ऐसा करें जल्दी से आप स्काइप पे आ जाएं, क्योंकि स्काइप पे तो हम पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। यहीं से गुफ्तगू आगे आगाज़ कर लेते हैं। आ जाएं, स्काइप पे आ जाएं। सवाल करेंगे आप मुझसे वही बात कहकर जो यहाँ बयान कर रहे हैं। ठीक है, स्काइप पर आता हूँ मैं, आप मुझसे यही कहकर सवाल करेंगे, ये हदीस मुझे पेश करेंगे, और उसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि जनाब मुझे ये आयत दिखला दीजिए कलाम पाक में। ठीक है, फिर मैं जवाब दूंगा आपका इसके ऊपर। वहां जाकर इधर उधर की हाँ ना मत करना। जो वो मिर्जा साहब ने तो ये लिख दिया था वहाँ कश्तीनू में, मिर्जा साहब ने तो रूहानी खजाइन की फला जिल्द में ये बात लिखी हुई थी, वहाँ ये नहीं करना है। बात इसी के हदीस के ऊपर होगी, और सवाल आप करेंगे मुझसे। ठीक है जी दोस्तों, ये आपने सुन लिया कादियानी मुरब्बी आज़म सैफ़ी साहब, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है, और फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के ऊपर जा बजा ये नज़र आती हैं, और कई मुसलमानों के ग्रुपों के अंदर ये जाकर फितना, फसाद, इंतशार फैलाते हैं। जनाब ये वो आज़म सैफ़ी साहब हैं, शायद आप भूल गए हों, लेकिन हम आपको कुछ याद कराते हैं, शायद आपको याद आ जाए। जी दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, फिर आपको याद आ जाएगा कि कौन सा आज़म सैफ़ी है, किसकी बात हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गालियाँ दी हैं और हज़रत अबू बकर ने भी गालियाँ दी हैं, ठीक वैसे ही मिर्ज़ा साहब ने भी गालियाँ दी हैं। तो कोई बात नहीं है, मिर्ज़ा साहब ने अगर ऐसे ही गालियाँ दी हैं जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ने दी हैं, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दावा नबी का है। तो एक नबी से दूसरे नबी की मुशाबियत हो गई है कि वो नबी भी गालियाँ देता था और ये नबी भी गालियाँ देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रॉब्लम क्या है अब आपको? नासिर साहब, मैं भी तुम्हारी बहन को लात बुत का उस्सू चुसवाना चाहता हूँ, और तुम्हारी वालदेन को भी, तुम्हारी मम्मी को भी, और मैं तुम्हारे ख़ानदान की तमाम ख़वातीन के मुंह में सतर काट कर मुंह में डालने वाला हूँ। देखो भाई, आप इसको गाली मत समझना, ठीक है, क्योंकि ये लिखी हुई है हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और सहाबा ने भी ऐसा कहा, ठीक है। तो बुरा मत मानना आप, ठीक है। तो बतलाइए कब मैं आपकी बहन को लात बुत का उस्सू चुसवाऊँ? जी, अहादीस की गुस्ताखी करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना कोई नया काम नहीं है, ये बहुत पुराना काम है इन मरज़इयों का, इन कादियानियों का, आज़म सैफ़ी का। और इन्होंने ये अपने बाप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, जिसको ये अपना नबी और रसूल कहते हैं, उससे अहादीस की गुस्ताखी सीखी है। जी दोस्तों, अभी हम आपको बताते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अहादीस को क्या समझता है और अहादीस के बारे में क्या नज़रिया रखता है। रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा 220 है। मिर्ज़ा कहता है कि मैं खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इन इल्हामात पर उसी तरह ईमान लाता हूँ जैसा कि कुरान शरीफ पर और खुदा की दूसरी किताबों पर, और जिस तरह मैं कुरान शरीफ को यकीनी और कतई तौर पर खुदा का कलाम जानता हूँ। मिर्ज़ा कहता है कि मैं जो बातें करता हूँ वो वैसी ही हैं कि जैसा कि कुरान पाक है। मिर्ज़ा अपनी बातों को कुरान पाक के मुकाबल में ला के खड़ा करता है और कहता है वैसा ही मैं अपने कलाम को यकीन करता हूँ, और मुझे जो चीज़ें इल्हाम होती हैं वो वैसी ही हैं जैसा कि कुरान पाक है, और दीगर
الہامی کتابیں تھیں، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، ویسی ہی میں اس اپنی وحی کو جو مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے اس کو میں مانتا ہوں۔ آگے سنیں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 407 ہے۔ مرزا کہتا ہے خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو 20 جزو سے کم نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو قرآن کے مقابل میں لا کے کھڑا کر کے کہتا ہے کہ وہ تو مجھ پہ جو نازل ہوا ہے وہ بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ آگے جناب یہ ریویو آف ریلیجنز کا صفحہ 173 ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے؟ اگر قرآن موجود ہوتا تو کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مبعوث کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جاوے۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا کہتا ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ دوبارہ محمد کو دنیا میں مرزا قادیانی کے رنگ کے اندر بھیجا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مرزا قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور مرزے کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن دوبارہ مرزے کے اوپر نازل ہو رہا ہے، استغفر اللہ۔ آگے سنیں جناب، مرزا غلام قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 140 کے اندر لکھتا ہے، میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں۔ مطلب یہ کہ مرزا غلام قادیانی حدیث کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ کہتا ہے میں حدیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ہاں، جو میرا الہام ہے، جو مجھ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اگر حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، دوستو یہ آپ کے بچے جو کاپیاں جس کے اوپر ہوم ورک کرتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ وما ینطق عن الہوا، میرے محبوب تو اپنے پاس سے کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ سے سن کے، اللہ سے پا کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ ان حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تو کہتا ہے میری اطاعت جیسے کرتے ہو ویسے ہی نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ جناب یہ ان حدیثوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن حدیثوں کو بخاری کے اندر لیا گیا، مسلم شریف کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر لیا گیا، یہ ان حدیثوں کی بات ہو رہی ہے۔ مرزا کہتے ہیں میں تو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیتا ہوں ان کو، اگر وہ حدیثیں جو ہیں میری وحی کے مطابق نہیں ہیں۔ تو مرزے کی وحی کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے میں خدا کی بیوی ہوں، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے، مجھے الہام ہوا ہے کہ پورے جہان کو میں نے تخلیق کیا ہے، جنت دوزخ کو میں نے تخلیق کیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے وہی نازل ہوئی ہے، مجھ پہ الہام ہوا ہے کہ میرا خدا جلاش ہے، میرا خدا کالو ہے، میرا خدا کالا ہے، میرا جو خدا ہے وہ کھا جانے والی بلا ہے، مجھے وہی نازل ہوئی ہے، مجھے الہام ہوا ہے کہ خدا کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں پاؤں ہیں، ہزاروں منہ ہیں، مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ جناب مرزا غلام قادیانی نے طرح طرح کی باتیں جو ہے نا اپنی طرف منسوب کیں اور اس کو پھر کہا کہ یہ مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان حدیثوں کو ہم لے لیتے ہیں، اگر یہ باتیں حدیثوں میں نہیں پائی جاتی تو ہم ان حدیثوں کو جناب ردی کی ٹوکری کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں مرزائیوں نے اصل میں مرزا قادیانی سے لی ہیں۔ یہ سب چیزیں حدیث کی توہین کرنا، حدیث کے اندر جناب غلط سلط چیزوں کو مکس کر کے پیش کرنا، ملحدین والے اعتراضات کو پیش کرنا، یہ سب چیزیں وہ تھیں کہ جو مرزائیوں نے آج ملحدین سے لے کر آگے جو ہے نا ان کو پیش کرنا شروع کر دی۔ اصل میں نبی پاک سے ان کو بہت زیادہ نفرت ہے، بہت زیادہ نفرت ہے، انہوں نے یہ نفرت مرزا قادیانی سے لی ہے اور آج یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقی اسلام تو ہمارا ہے جی، اصل میں ہم ہیں حقیقی مسلمان، اصل میں تو ہم ہیں۔ ایک یہاں حوالہ دے کے اپنے موضوع کو میں کمپلیٹ کرتا ہوں دوستو،
اور یہاں اپنے حوالہ جات میں نکال لیتا ہوں۔ اور مرزا غلام قادیانی، جناب مرزا غلام قادیانی کی یہاں ایک چیز میں پیش کرتا ہوں، یہ ہے جناب آخری حوالہ سن لیں، روحانی خزان جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 207 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کلمے کے اندر جو لفظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس سے مراد، اس محمد سے مراد میں ہوں۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ والی جو آیت ہے دوستو یاد رکھیے گا کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ کے اندر جو محمد رسول اللہ ہے اسی آیت سے لیا گیا ہے، اور اسی آیت میں مرزا کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ دوستو اللہ کے لیے یہ میں احمدیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہاں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے مذہب کا از سر نو اس کا جائزہ ضرور لیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے تم کو بہکایا ہوا ہے، اس نے تم کو اپنے چنگل کے اندر پھنسایا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اللہ کا گستاخ ہے، اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ یہ کلمے کے اندر اپنے آپ کو محمد کہتا ہے میں ہوں، اس سے مراد محمد سے مراد تو میں ہوں۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد میں ہوں۔ آج کی گفتگو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ مرزئی لوگ کس طریقے سے احادیث کو لیتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے نبی کی باتوں کو لیتے ہیں، اور کس طریقے سے غلط سلط ملت کر کے پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ آخری اعلان سن لیں کہ آپ قادیانی مناظرہ گروپ کو خود جوائن کریں اور اس کے اندر اپنے دوستوں کو ایڈ کریں۔ یہاں کونے میں ایڈ کرنے کا بٹن ہے، یہاں سے آپ اپنے دوستوں کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور آن لائن درس نظامی ہم کرواتے ہیں بذریعہ واٹس ایپ۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، آپ مرد ہیں، خاتون ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، عالم دین کورس کرنا چاہتے ہیں، عربی گرامر کورس کرنا چاہتے ہیں، علوم دینیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہم آن لائن گھر بیٹھے آپ کو یہ علوم اور فنون سکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 1 اگست سے ہماری کلاس کا افتتاح ہو چکا ہے، اگر کسی نے داخلہ لینا ہو تو فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔